توجہ ہے۔ نام نبی کا رکھیا اللہ نے خود خیال، نام نبی کا رکھیا اللہ نے خود خیال، اے اذان وچ بھی آندا، اے اذان وچ بھی آندا، تے نماز دے وچ بھی نالے، رب ایس تو جدا نہیں، رب ایس تو جدا نہیں، رب تو نہ جدا ہے۔ سونا مدینے والا او دکھیاں دا آسرا ہے، احسان مصطفیٰ دے دساں کی گن کے دینوں، احسان مصطفیٰ دے دساں کی گن کے دینوں، سونے دے در تو ملیا، سونے دے در تو ملیا، ملیا جو بھی مینوں، اجمل کرم میرے تے، اجمل کرم میرے تے، سونے دا بے بہا ہے۔ سونا مدینے والا او دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ سونے دا نام سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ حمد و ثنا بعد جناب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار آسی پر حقیر پر تقصیر کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے اپنے پیارے پیغمبر مجدد انبیاء، خلیل کبریاء، واقف اسرار و فنا، جد امجد مصطفیٰ، رسول رب کریم سیدنا مولانا حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ السلام کا ذکر پاک فرمایا۔ تو اسی وجہ سے میں نے اس آیت کریمہ کو آج اپنا موضوع سخن بنایا۔ پارہ ہے 16، رکوع نمبر ہے 6۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس دور کے اندر بابل میں جلوہ فرما ہوئے کہ جب کفر کا دورہ تھا اور کفر کی گھٹا تو بادل چھائے ہوئے تھے اور کفر کی تاریکیاں انہوں نے ہر ایک کو اپنے دامن میں لیا ہوا تھا، اور کفر دور دور تک نگاہ کرتے تھے تو پھیلا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب نبی دنیا میں آتا ہے تو وہ ہدایت لے کر آتا ہے، جیسے کہ آیت کریمہ کے اندر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا کر دی جب وہ دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے۔ تو جب ہر طرف کفر پھیل جاتا ہے، ظلم ستم زیادہ پڑ جاتے ہیں اور بے راہ ربی زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ رب کی توحید سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، تو کفر کی کالی رات کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی ایمان کا اجالا روشن فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ یا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا کیا، نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اب ایت کریمہ سنیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ سچے نبی تھے، آپ اجمی النسل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک علاقہ ہے اور اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور ابراہیم لفظ جو ہے ابراہیم بھی پڑھا گیا اور ابراہام بھی پڑھا گیا اور ابرام بھی پڑھا گیا، برہمتا بھی پڑھا گیا، ان ناموں سے آپ کو پکارا گیا ہے، لیکن زیادہ مشہور نام جو ہے وہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم، ابرام بھی پڑھ سکتے ہیں، ابراہام بھی پڑھ سکتے ہیں، برہمتا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ اسی سے پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور وعدے کے پکے نبی تھے۔ تو یاد رکھو نبی جو بھی ہوتا ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کبھی جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو نبی نہیں ہوگا، جو نبی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرما دیا، من بعد ثلاثون کذابون، ان لوگوں میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے۔ کتنے؟ 30۔ اب میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ موضوع آج ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا میرے بعد، کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں۔ ہاں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جہاں فرمایا جو قبطیہ ماریہ کے بدن سے حضور کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں ابراہیم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے، میرے آقا نے فرمایا، تو میرے بعد وہ نبی ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے، ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبوت کا محل جو تعمیر ہوا، اس نبوت کے محل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت بنایا، ایسا حسین و جمیل بنایا، دیکھنے والا جب دیکھتا تو عرش کر اٹھتا، اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، اور فرمایا میں آخری ثابت ہوا، یعنی میرے سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اس لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ کوئی بروزی نبی نہ بن بیٹھے، ذلی نبی کا ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے،
جیسے کہ مرزا نے کیا ہے، اور انجام کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا اور ہزارہ لوگ نبوت کی عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ لاہور کے مار روڈ کے اوپر ایک نوجوان سیرا باندھے شادی کا بارات لے کے جا رہا تھا، اور ماں نے کہا بیٹا آج نبی کی نبوت کا مسئلہ ہے، لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو بیٹا کچھ پہ گولی نہ کھانا، سینے پہ کھا لے گا۔ اس بچے نے سینے پہ گولی کھا کے دنیا والوں کو یہ ثابت کر دیا، بتا دیا نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت و عظمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو برخیر فرمایا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، سچا بھی ہوتا ہے، اور فقیرہ کلام بھی کرتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، وہ سچے نبی۔ اب اس میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ادھر توجہ رکھیں حضرات۔ اللہ کے مقبول اور خاص بندوں کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا، مال کے دو جہاں، حال کے دو جہاں کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اب جو آیتیں میں پڑھنے لگا ہوں بار بار اس پہ توجہ کرو۔ اس آیت میں تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو یاد کرو، ان کی سیرت کو یاد کرو، وہ سچے نبی تھے۔ تو ہر سال یاد ابراہیم منائی جاتی ہے کہ نہیں؟ قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ابراہیم بھی تو اللہ کے نیک بندے تھے نا، تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری آیت کریمہ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کو یاد کرو۔ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ آگے چلیے، چوتھے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، وہ بھی وعدے کا سچا نبی تھا اور غیب کی خبریں بتانے والا رسول تھا۔ پانچواں مقام وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں حضرت ادریس کو بھی یاد کرو، وہ بھی غیب کی خبریں دیتا تھا، اللہ کا نبی۔ ان آیات بینات پہ غور کرو، قرآن کے پڑھنے والوں فرمایا حضرت مریم کو یاد کرو، قرآن کے پڑھنے والوں سیدنا موسیٰ کو یاد کرو، قرآن کے پڑھنے والوں حضرت ادریس و اسماعیل کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں حضرت ابراہیم کو یاد کرو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم قرآن کریم کے حکم کو مانتے ہیں اور احکام خداوندی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور محبوب کبریاء تاجدار انبیاء کا میلاد ہم منعقد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب بولے کہ وہ قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے تو ثابت آپ نے کر دیا، 5-6 آیتیں پڑھ کے میں نے یہ بات تو ثابت کر دی آپ کے سامنے کہ اللہ فرماتا ہے ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو۔ تو اللہ والوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اہل سنت اسی عقیدے پہ قائم ہے جو رب نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ والوں کی بھی یاد کرتے ہیں، ہر نبی کی یاد کرتے ہیں جو مشہور جن کا ذکر آیا، اور جن کا ذکر تو نہیں آیا لیکن وہ انبیاء میں سے ہو گزرے، مرسلین میں سے ہو گزرے۔ مجھے بتاؤ کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہر نبی کے اوپر، ہر رسول کے اوپر، ہر کتاب کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر اور مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم اللہ والوں کی یاد بناتے ہیں۔ ہمارے محلے، ہمارے گھر، ہماری مسجدیں کہیں 11ویں ہے، کہیں خواجہ صاحب کی چھٹی ہے، اور کہیں حضرت داتا علی حجویری کا عرس ہے، کہیں بابا فرید الدین کا عرس ہے، کہیں حضرت مجدد البسانی کا ذکر ہے، کہیں حضرت جماعت علی شاہ صاحب کا ذکر ہے، کہیں میرے علی کا ذکر ہے۔ تو یہ جو یادیں مناتے ہیں، جو محفلیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر لفظ کا نام قرآن میں آ جائے۔ قرآن کی بہت سارے آیتیں ہیں جس میں اشارتاً، جس میں کنایتاً، جس میں صریحاً یہ ذکر آیا ہے، لیکن اب اس کے اوپر یہ استدلال پیدا کرنا، بھئی میلاد، لفظ میلاد کا ذکر کہاں آیا قرآن میں ہے؟ تو اس طرح تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ پنکھے کا ذکر آ گیا، مسجد کی چھت کا آ گیا ہے، دیوار کا ذکر آ گیا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اشارہ تک بتا دیا۔ اس ایت سے استدلال یہ کیا علماء نے، یہ مسائل استنباط کیے ہیں کہ اصل مقصد ہے یاد منانا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ یاد منانا۔ اور یاد ان کی منائی جاتی ہے جو اس کو یاد کرتے ہیں، جو اس کو یاد کرتے ہیں انہی کی یاد ہوتی ہے، ورنہ کسی کو یاد کوئی نہیں کرتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ تو فرشتوں کی محفل میں مجھے یاد کرے گا تو میں سب سے اچھی محفل کے اندر، تو دنیا کے اندر یاد کرے، انسانوں کے اندر بیٹھ کے میں اعلیٰ مجلس ملائے اعلیٰ کے اندر، فرشتوں کی محفل کے اندر، جبریل اور میکائیل کی محفل کے اندر تجھے بندے یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے، اور اس کی یاد کا ایک اشارہ ہے۔ اگر وہ تمہیں یاد نہ رکھتا، تمہیں یاد نہ کرتا تو مسجد میں بیٹھے نظر نہ آتے۔ وہ تمہیں یاد رکھ رہا ہے، یاد کرتا ہے، تبھی تو آ کے اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کیونکہ جنید بغدادی کو یہ اشارہ کر دیا گیا کہ بندہ جب ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اگر رب کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، رب اسے یاد نہ کرے، تو دوسری مرتبہ وہ اللہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو بار بار اللہ اللہ کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ رب اس کو یاد کر رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دوستاں حضور دیاں میں اپنا سجایا کر تیرے رہن کیاں سدا خوشحالیاں۔ یعنی جو حضور کے ذکر کو جاری کرتے ہیں، اللہ حضور کے صدقے ان کے ذکر کو جاری کر دیتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی، یہ بات واضح ہو گئی، اللہ والوں کی یادیں منانا یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ تو بات چل رہی تھی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو اس وقت نمرود کی بادشاہی تھی۔ نمرود کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں، طبرانی نے بھی ذکر کیا، روح المعانی میں بھی ذکر کیا، اور میں جو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں یہ امام طبرانی کا بھی ہے، اور صاحب روح البیان کا بھی ہے، روح المعانی کا بھی ہے، اور مورخین کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ ابراہیم کی ولادت نمرود بن، کنعان بن، سخاری بن، انوش بن، عاد بن، آس بن، ارم بن، سام بن نوح کے زمانے میں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں دنیا میں آئے تو نمرود کی حکومت کا دورہ تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے یہ واقعہ ہو گزرا۔ 4 بادشاہ ایسے ہوئے، 4، ان میں سے 2 مسلمان ہوئے، 2 کافر ہوئے۔ 2 مسلمان ہوئے کہ انہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کی ہے،
اور دو کافر ہوئے جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جسے چاہے ملک عطا کر دے، جسے چاہے اس سے ملک چھین لے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ملک کی نعمت سے مالا مال کرے تو بادشاہ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں اے کریمہ رحیمہ پروردگارہ مال کا بادشاہ، تو حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے، اور جو بادشاہ اس حقیقی بادشاہ کو نہ مانے تو اس کی بادشاہی بکھر جاتی ہے۔ کیوں؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ فرمایا بادشاہ حقیقی بادشاہی کو نہ مانے اور سر تسلیم خم نہ کرے تو پھر اس کا قہر پڑتا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ کا قہر ہوتا ہے، اور قہر جب آتا ہے تو فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہے کہ ایسی سخت ہے پھر کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے۔ وہ جب پکڑ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بھیک منگاوے تے تخت بہاوے کھائی، او کچھ پرواہ نہیں گھر اس دے تے دائم بے پرواہی۔ تو فرمایا جو مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں وہ اللہ کے شکر گزار ہوئے ہیں۔ ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہے، ذوالقرنین، ہمارے ذوالقرنین بھائی آئے ہیں بلدیہ سے، تو ایک حضرت سید سکندر ذوالقرنین ہوئے ہیں جو روئے زمین کے بادشاہ ہوئے ہیں، اور یہ ایسی جگہ گئے ہیں جہاں سے سورج نکل رہا ہے، اور ان نے کائنات کی آخری حدوں کو ان کے بارے میں آتا ہے۔ یہ گئے ہیں اور جوج ماجوج کی قوم کو انہوں نے دیوار چن کے بند کیا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین، کل وقت ملا تو ان کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو پوری روئے زمین کے بادشاہ ہوئے ہیں، اور ان کی بادشاہت بھی قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، کائنات ارض سماوی کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ دو کافر ہوئے ہیں، ایک نمرود ہوا ایک بخت نصر ہوا۔ بخت نصر یہ بھی پوری روئے زمین کا بادشاہ ہے۔ اب سنو، تفسیر صحابی والا کہتا ہے کہ فقال له عین یولد فی بلدک هذه السنة غلام یغیر دین اہل الارض ویکون ہلاکک وزوال ملکک علی یدیک۔ تفسیر صحابی جلد 2 صفحہ نمبر 33 کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، ایک خواب دیکھا۔ نمرود اپنے تخت کے اوپر سویا ہوا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی، یہاں تک کہ اس کی روشنی بعد نے کہا کہ وہ چاند کے اوپر بھی غالب آ گئی، بعد نے کہا آفتاب کے اوپر بھی غالب آ گئی۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ نجومیوں معمبروں کاہنوں کو جمع کیا، اہل علم کو جمع کیا، اور میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی بات کیا ہے۔ تو تفسیر صحابی والے نے کہا، انہوں نے کہا تیرے شہر میں اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا، اس کے ہاتھوں تیری علاقت ہوگی اور تیری بادشاہی زوال پذیر ہو جائے۔ ایک خواب۔ دوسرا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، تو ایک خواب اس نے یہ دیکھا کہ وہ تخت کے اوپر لیٹا ہوا ہے، رات کا ٹائم ہے، اور کوئی شخص آیا، اس نے ہاتھ میں لکڑی اور آہستہ آہستہ سے اس کے تخت کو مارنا، کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جیسے 2-4 بار کیا تو اس کا تخت ٹوٹ گیا اور منہ کے بل اوندا وہ زمین
خواب اس نے دیکھا، معمرو نے انہیں بتایا کہ ایک ایسے فرزند کی ولادت ہونے والی ہے جو عظمت و بزرگی میں منفرد ہوگا، وہ فرزند اسی سال پیدا ہوگا، نئی شریعت عظمیٰ کو لے کے آئے گا، مخلوق کو اللہ کی وحدانیت کا درس دے کر بتوں کی اطاعت و بندگی سے روکے گا، اسی کی وجہ سے سلطنت کی بنیادیں ہل جائیں گی، اس کی آمد کی وجہ سے حکومت تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے حکومت ایک ایسا نشہ ہے کہ بڑے بڑے افراد و تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی بھی اتنی جلدی اپنا ملک اقتدار کرسی تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جن کو تم ووٹ دیتے ہو نا ہر سال، فلاں پارٹی بڑی اچھی ہے، فلاں بڑی اچھی ہے، فلاں اچھی ہے، یہ ہماری حماقت ہے، میں بتا دوں۔ دیندار جو ہے وہ ان سے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ جو دینداری کرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے اور وہ لوگوں کا بھی خیال رکھے گا، اور جس کو دین سے دور کا سروکار نہیں تو وہ عوام کو کیا حالات حاضرہ آپ کے سامنے، فیصلہ آپ خود اپنے ضمیر سے لے سکتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، یہ آپس میں باریاں لے رہے ہیں اور ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، یاد رکھو منظر بنانے میں یہ ایک ہو جاتے ہیں، قادیانیوں کا ساتھ دینے میں یہ ایک ہو جاتے ہیں، کافروں کا ساتھ دینے میں یہ ایک ہو جاتے ہیں، دین کو بدنام کرنے میں یہ ایک ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور دشمن ہے دین کے اور باغی ہے شریعت مصطفیٰ کے، اور یہ ایک پیسے کی خاطر ایک یہود و نصارہ کے اعلی کار بنے ہوئے مسلمانوں کے خون کو یہ بے دریغ بہا رہے ہیں اور انہیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، انہیں نہ تو عوام سے پیار ہے، نہ ان کو قرآن کا کچھ خیال ہے، نہ ان کو مصطفیٰ کریم کے فرمودات کا کوئی خیال ہے، نہ خدا کا خوف، نہ شرم رسول ہے۔ تو یہ فیصلہ جب دیا کرو تو سوچ سمجھ کے دیا کرو، کم سے کم اتنا تو ہوگا، تمہارا ضمیر تو مطمئن ہوگا کہ میں نے دیندار آدمی کی حمایت کی ہے، اور نہیں آپ کسی کو جتا سکتے، نہیں کسی کو تخت کے اوپر لا سکتے، کوئی پرواہ نہیں، رب قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، لیکن تم سے سوال ضرور ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے دیندار کا ساتھ دیا تھا یا کافر و مشرک کا ساتھ دیا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ مولویوں کی باتیں نہیں، امام حسین نے جان کی بازی کیوں لگائی، 6 ماہ کا بیٹا ہاتھ میں کیوں ذبح کرایا، اور جوان علی اکبر کو قربان کیا، کیوں کیا، وجہ یہی تھی، اگر ہاتھ میں آتے دیتے، وقتی طور سیاست ہوتی ہے، ہاتھ میں آتے دیتے چلو جی میں آپ کو اپنا حاکم مان لیتا ہوں، مال بھی بچ جاتی، جان بھی بچ جاتا، اور حکومت بھی قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، حکومت بھی مل جاتی مکہ و مدینہ کی، لیکن یاد رکھیے کائنات عالم کا نظام ترم برم ہو جاتا، اور دنیا والے کل باتیں کرتے کہ فاطمہ کے لال نے بھی فاسق و فاجر کی بیعت کر لی ہے، لیکن ثابت کیا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، حسین ہزارہ تکلیفیں تو اٹھا سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو قربان تو کر سکتا ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن نانا کا دین بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور یاد یہ دنیا کو سبق دے دیا ہے کہ ظالم و فاسق و فاجر کے سامنے کبھی نہیں جھکنا، یہ اہل اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ عمل ثابت کر دیا۔ کم سے کم اگر تم ظلم کو مٹا نہیں سکتے تو ظالموں کا ساتھ نہ دیا کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ عرض کر رہا تھا 2 ظالم گزرے ہیں، ایک بخت نصر ہے، پوری روئے زمین کا بادشاہ کافر ہے، ایک نمرود ہے، پوری روئے زمین کا بادشاہ لیکن کافر ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، معمروں نے تعبیریں بتائی، ہر کوئی اپنے زاویے لگاتا تھا، کیونکہ یہ جو تعبیریں ہوتی ہے نا، اگر قرآن و حدیث کے علاوہ ہو تو یہ حقیقت کے مقبل مبنی نہیں ہوتی۔ نبی یا تو تعبیر دیتا ہے یا تعبیر پیش کرتا، جیسے یوسف علیہ السلام نے دی ہے، تو نبی کا تعبیر کرنا بھی حق ہے، تعبیر کر کے بتا دینا وہ بھی حق ہے۔ معمروں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، 18,000 فوجی دستے متعین کر دیے گئے، کتنے
18,000 فوجی دستے متعین کر دیے نمرود نے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس کو